السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم نے پہلے لیکچرز میں ہم نے کیا جانا تھا، کلمے کو ہم سمجھ رہے تھے. کلمے میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے. لا سے یہاں پہ کیا انکار ہو رہا ہے؟ لا سے یہاں پہ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. اسی لیے ہم مخلوق کو پہچان رہے تھے. اولیاء اللہ ہمیں فرماتے ہیں مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں، اور اسے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر فرماتے ہیں کہ ایک عالم شہادت ہوتا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے. اور ہم جہاں رہ رہے ہیں اسے عالم شہادت کہتے ہیں. اور ہم نے پہلے لیکچرز میں عالم شہادت کو بھی جانا تھا، عالم شہادت کی مخلوق کو جانا تھا، عالم شہادت کی مخلوق کا ٹکاؤ ہم نے جانا تھا. اور ہم نے پہلے لیکچر میں عالم برزخ کو بھی جانا تھا کہ عالم برزخ کی مخلوق کیا ہے، اور عالم برزخ کی مخلوق کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. آج ہم انشاءاللہ عالم ارواح کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کلمے میں کیا اصول ہے. کلمے پہلے ہمیں انکار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کہ عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. پہلے ہمیں انکار کرنا ہے، پھر تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ کلمے کا اصول ہے. پہلے انکار کرنا ہے، پھر اقرار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. آج ہم انشاءاللہ عالم ارواح کو جاننے کی کوشش کریں گے اولیاء اللہ کے تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے. آج ہم انشاءاللہ عالم ارواح کو جاننے کی کوشش کریں گے. عالم ارواح کو اسے عالم امر بھی کہا جاتا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اور عالم ارواح کی جو مخلوق ہے 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک روح، دوسرا عشق اور خیال. یہ جو ہے 3 قسم کی مخلوق ہے عالم ارواح کی، روح، عشق اور خیال. جیسے عالم شہادت میں بھی ہم نے مخلوق دیکھی، عالم برزخ بھی ہمیں مخلوق دیکھی، انسان، حیوان، نباتات اور جماد. عالم ارواح میں بھی جو ہے مخلوق ہے، وہ کیا ہے؟ روح، عشق اور خیال. روح بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، عشق بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، اور خیال بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے. عالم ارواح کی مخلوق کا جو ٹکاؤ ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. یعنی یہ حقیقت میں ہوتی ہے اور مشاہدے میں نہیں ہوتی. یعنی کہ روح جو ہے حقیقت میں ہوتی ہے، مشاہدے میں نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ مشاہدہ یعنی کہ دیکھنا، یہ دکھتی نہیں ہے. روح جو ہے دکھتی نہیں ہے، یہ حقیقت میں تو ہوتی ہے. روح کا انکار نہیں ہے، روح جو ہے حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اور جو ہے عشق جو ہے حقیقت میں ہوتا ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتا. یعنی کہ بندہ محبت کرتا ہے، بتاؤ بولے تو نہیں بتا سکتا. یہ جو ہے حقیقت میں ہوتے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتے. اسی طرح سے خیال جو ہے حقیقت میں ہوتا ہے، خیال ہے آپ بولتے یہ خیال دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے. یہ جو حقیقت میں ہوتا ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتا. تو عالم ارواح کی مخلوق کا ہم نے ٹکاؤ بھی دیکھا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. کلمے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلمے پہلے ہم انکار کر رہے ہیں، پھر اقرار کریں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے، عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. پھر ہمیں اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے. تو ہم عالم ارواح کی مخلوق کو جاننے کی کوشش کریں گے. ایک مخلوق کو لیتے ہیں، روح کو لیتے ہیں.
اب لوگوں نے کیا کیا؟ اب لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، لوگوں نے اپنے ذہنوں سے یہ سمجھ رہے کہ روح جو ہے روح ایسی ہوتی ہے، روح ایسی ہوتی ہے. وہ لوگوں نے مسکانسیپشن بنا لیا اپنے دماغ میں، اپنے ذہنوں سے یہ سمجھ رہے ہیں فلموں کے ذریعے، ڈراماز کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے، یہ لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ روح ہمیں شکتی دیتی ہے. روح کو لوگوں نے کیا کیا؟ روح کو الہ بنا لیا، روح کو معبود بنا لیا. روح کی بھی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ذہنوں سے بنا لیا کہ روح ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، روح ہمیں شکتی دیتی ہے. وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ روح ہمیں شکتی دیتی ہے، یہ لوگ اپنے ذہنوں سے بنا لیے. ہاں، روح کا انکار نہیں ہے، ہم مانتے ہیں روح ہوتی ہے، مگر روح جو ہے مخلوق ہے، روح الہ نہیں ہے، روح معبود نہیں ہے. روح حقیقت میں ہوتی ہے، روح کا انکار نہیں ہے، مگر روح جو ہے مخلوق ہے، عالم ارواح کی مخلوق ہے. اب جو ہے ہم روح کی جو غلط فہمی جو ہمارے دلوں، ہمارے ذہنوں سے جو بنا لیے، ہمارے مسکانسیپشن جو ہے ہم اسے دور کرنے کے لیے ہم اسے دین سے سمجھیں گے کہ روح دین میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح جو ہے کیا ہے، وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. حدیث میں آیا ہے کہ بعض جو نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکوکاروں کی روح کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے، یعنی کہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ بعض نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو روح ہوتی ہے جنت کا مشاہدہ کرتی ہے. نیکوکاروں کی روح کا بات کر رہے ہیں، مگر لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگ کیا سمجھ رہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے کہ روح ہمارے گھر کو آتی ہے. یہ تصور کرتے ہیں روح ایسی ہوتی ہے، روح شام کو آتی ہے، صبح آتی ہے. یہ غیروں کا عقیدہ بنا لیا، وہ ہمارے گھروں میں آتی ہے. فلموں کے ذریعے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حدیث میں کہ بعض جو نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ 7ویں آسمان پر انہیں پہنچا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور وہ جو روح ہوتی ہے جنت کا مشاہدہ کرتی ہے. اور ایک روایت پہ یہ آیا کہ جو نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سبز رنگ کے پرندے ہوتے، سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں جو ہے وہ روح کو رکھ دیتے ہیں. اب جب وہ پرندہ جب وہ اڑتا ہے جنت میں، جب وہ اڑتا ہے تو وہ روح بھی جو ہے پرندے کے ساتھ جنت کا سیر کرتی ہے. یہ نیکوکاروں کی روح کی بات چل رہی ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زمزم کے کنویں میں انہیں رکھ دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نیکوکاروں کی جو روح ہوتی ہے اپنے خبروں کے پاس ہوتی ہے. تو یہ نیکوکاروں کی روح کی بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیکوکاروں کی روح کا تو خاص انتظام کرتی ہے. اور حدیث میں آیا یہ ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے، جو مشرکین ہوتا ہے، جو منافقین ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ روحوں کو، جو گنہگاروں کی جو روح ہوتی ہے 7ویں زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں. اب 7 زمین کے اندر قید ہو جاتی ہے، اب جو ہے یہ نکل بھی نہیں سکتی ہے. اب جب نکل نہیں سکتی ہے، وہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کانسیپٹ بنا لیا کہ ہمیں روح آتی ہے، روح ستاتی ہے، روح پریشان کرتی ہے، یہ کہتے. اب یہ کیا ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، یہ ہم نے ذہنوں سے بنا لیا. مگر جو روح جو ہے 7 زمین کے اندر جب قید ہو گئی تو اب روح کیسے نکلے گی؟ یہ ہم نے ہمارا کانسیپٹ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو کہاں رکھا؟ 7 زمین کے اندر قید کر دیا.
جب ساتوں زمین کے اندر قید کر دیا، اتنی نیچے قید کر دیا اور وہ نکل نہیں سکتی، جب نکل نہیں سکتی تو یہاں آنے کی بات کیا ہے؟ اب نیکوکاروں کی روح کا تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کر دیا، اور گنہگار اور جو مشرکین جو منافقین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ روحوں کو ساتوں زمین کے اندر قید کر دیا۔ اب جو ہے ہمیں روح جو مخلوق ہے، روح مخلوق ہے، معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ لوگوں نے غلط فہمی پال رکھی ہے کہ روح الہ ہے، روح معبود ہے، روح مخلوق ہے، مگر روح الہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے، یہ عالم ارواح کی مخلوق جو ہے روح، یہ کیا ہے؟ حاجت روا نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں روح کا بھی کام ہوتا ہے، روح کی بھی ایک فنکشن ہوتی ہے، روح کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ روح کی جو دو اہم کام جو ہوتی ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں روح جو ہے مشاہدہ کرتی ہے، یعنی کہ روح جو ہے دیکھتی ہے، اور روح جو ہے عشق اور محبت کرتی ہے۔ روح کے دو کام ہیں، روح کے دو کام کیا ہے؟ ایک مشاہدہ کرتی ہے اور ایک عشق اور محبت کرتی ہے۔ روح جو دیکھتی ہے، روح جو مشاہدہ کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دیکھتی ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ کائنات کو کیسا پال رہا ہے، یہ دیکھتی ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تمام روحوں سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے فرمایا ہے کہ ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے دیکھ کے گواہی دو۔ عالم شہادت جو ہے یہ گواہی کا عالم ہے، ہم جہاں رہ رہے اسے عالم شہادت کہتے تھے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسا پال رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو کیسا پوری کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں روح دیکھ کر ہمیں گواہی دینا ہے۔ روح کیا کرتی ہے؟ روح دیکھتی ہے، دیکھے گی تو ہی گواہی دے گی۔ جو گواہی کے لیے ہم نے جو یہاں آئے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمیں تصدیق کرنا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے۔ ایک کام کیا ہے؟ روح جو ہے مشاہدہ کرتی ہے، اور ایک کام کیا ہے؟ روح جو ہے عشق اور محبت کرتی ہے۔ اب روح کب دیکھے گی؟ اس کو سمجھنے کے لیے روح کیا ہے، روح سے قلب کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ روح اور قلب کا تعلق کیا ہے؟ روح اور قلب کا تعلق کیا ہے وہ آج ہم سمجھیں گے۔ اولیاء اللہ ایک مثال دیتے ہیں، روح اور قلب کے تعلق میں جو ایک مثال دیتے ہیں، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہے، فور ویلرز کی اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، فور ویلرز کی گاڑی ہوتی ہے، اور گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور جو ہے گاڑی چلاتا ہے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سامنے کا آئینہ ہوتا ہے، جو مرر جو ہوتا ہے نا گاڑی سامنے جو چلاتا ہے ڈرائیور، اس کے سامنے جو آئینہ ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ وہ صاف ہونا ضروری ہے، جتنا صاف رہے گا اتنی جو ہے کلیئرٹی رہے گی، اتنی ویزیبلٹی ہوگی کہ ڈرائیور جو ہے آسانی سے سامنے کا دیکھ سکے گا۔ اگر وہ صاف رہا تو سامنے کا راستہ وہ دیکھ سکے گا،
اچھی طرح سے. ٹریفک ہے تو دیکھ سکے گا, اسپیڈ سے گاڑی کتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے وہ دیکھ سکے گا. تو ڈرائیور کی جو ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے, سامنے کا آئینہ ہوتا ہے. سامنے کا آئینہ اگر صاف رہا تو ڈرائیور جو ہے آسانی سے گاڑی چلا سکتا ہے. اب تھوڑے کیا ہوتا ہے, تھوڑے سیزن میں, ونٹر سیزن میں کیا ہوتا ہے, فوگ آ جاتا ہے, شبنم آ جاتا ہے, اور شبنم آ جانے سے کیا ہوتا ہے, آئینے پہ ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ کلیئرٹی صاف نہیں رہتی ہے, مطلب صاف نہیں رہتا ہے, سامنے کا راستہ ہمیں نہیں دکھتا ہے. اور بعض سینڈ اسٹارم میں کیا ہوتا ہے, مٹی کیچڑ آئینے پہ آ جاتی ہے, ڈرائیور سامنے کا نظارہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اب جو ہے سامنے کا آئینہ صاف ہونا ضروری ہے. بعض جو گاڑیاں ہوتے ہیں کئی سالوں تک لوگوں نے جو ہے رکھ دیا, اور کیا ہوتا ہے, تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں کنٹری سے دوسرے کنٹری میں گئے تو کیا ہوتا ہے, گاڑی وہ رکھی ہوئی رہتی ہے اور سامنے کا آئینہ جو ہے پورا گرد سے بھر جاتا ہے. تھوڑے آئینے جو ہوتے ہیں زنگ آ جاتا ہے, زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. تو اب ڈرائیور جو ہے جب گاڑی چلانا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے سامنے کا آئینہ صاف ہونا ضروری ہوتا ہے. اب وہ صاف کیسا ہوگا, اب بندہ جو ہے, اب جیسے کہ گرد یا دھول جو ہے وہ بندہ جو ہے اتر کر صاف کر لے سکتا ہے, مگر جو زنگ آلودہ ہے وہ تو صاف نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے یہ جو ڈرائیور کی جو مثال ہے, ڈرائیور جو ہے روح ہے, اور سامنے کا جو آئینہ ہے وہ کیا ہے, قلب ہے. روح جو ہے کب دیکھے گی, روح جب مشاہدہ کب کرے گی, جب قلب صاف رہا تو ہی مشاہدہ کر سکے گی. اب جو ڈرائیور جو ہے, ڈرائیور کیا ہے, روح کی مثال ہے, اور جو سامنے کا آئینہ کیا ہے, وہ قلب کی مثال ہے. اب روح جو ہے کب مشاہدہ کر سکے گی, جب قلب صاف رہا گا تو ہی مشاہدہ کر سکے گی. اب جو زنگ ہے, جو سینڈ اسٹارم ہے, جو زنگ ہے, جو دھول ہے, وہ کیا ہے, کفر, شرک, نفاق ہے. تو اسے ہمیں صاف کرنا ہے. روح کب مشاہدہ کر سکے, جب قلب صاف رہا تو ہی مشاہدہ کر سکے گی. قلب میں کفر, شرک, نفاق, حسد نہیں رہنا چاہیے. جب یہ نہیں رہا تو ہی روح کیا ہے, مشاہدہ کر سکے گی. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, یہ مشاہدہ کر سکے گی. تو اب یہ مشاہدہ کب کر سکے گی, قلب میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی تو ہی وہ قلب سے ناپاکی دور ہوگی, اور روح آسانی سے مشاہدہ کر سکے گی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے تو کیسا ہے. جب یہ بندہ جو ہے دل میں جب یہ تصدیق کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ اس کے دل میں سچ کی تصدیق ہو گئی ہے, کہ اس کے دل میں یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے درمیان جو ہے فخر کریں گے کہ یہ بندے کے دل میں سچ کی تصدیق ہو گئی. تو یہ ڈرائیور کی جو مثال کیا تھی, روح تھی, اور سامنے کا آئینہ کیا تھا, سامنے کا آئینہ جو ہے قلب تھا. تو روح, ڈرائیور کی جو ریکوائرمنٹ کیا ہے, سامنے کا آئینہ ہے. اگر وہ کلیئرٹی رہی, اگر ویزیبلٹی رہی تو وہ ڈرائیور جو ہے آسانی سے گاڑی چلا سکے. اسی طرح سے روح جب مشاہدہ کر سکے گی جب قلب صاف رہا. تو قلب میں کفر, شرک, نفاق, حسد نہیں رہنا چاہیے, یہ ہمیں صاف کرنا چاہیے. اور قلب میں کیا آتا ہے, قلب میں ایمان آتا ہے, اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو کفر, شرک, نفاق, حسد یہ سب کی صفائی ہو جائے گی, یعنی کہ یہ قلب سے ہٹ جائے گا, اور دل میں کیا تصدیق ہوگی, اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا. عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے, عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے, عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. اب روح کب مشاہدہ کر سکے گی, جب قلب صاف قلب کا پاک ہونا ضروری ہے.
اس مثال سے اولیاء اللہ بتاتے ہیں. اور ہمیں دیکھا کہ اصول دین کتنے ہیں. اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید. اسلام کا تعلق جو ہے اسلام کا تعلق جو ہے جسم سے، اور ایمان کا تعلق جو ہے قلب سے ہے. احسان کا تعلق کیا ہے؟ روح سے ہے. تو احسان ہمارے درست کب ہوگا؟ جب احسان مکمل کیسا ہوگا؟ روح کب مشاہدہ کر سکے گی؟ جب تینوں اسلام، ایمان، احسان پہ جب ٹکیں گے تو دیندار ہوں گے. اب ہم جو ہے قلب کی صفائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قلب کی صفائی ہوگی تو ہی جسم بھی فرما بردار بنے گی. قلب کی صفائی ہوگی تو ہی روح مشاہدہ کر سکیے. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھنے آیا ہے کہ قلب کی صفائی ہونا ضروری ہے، قلب پاک ہونا ضروری ہے. اگر قلب پاک ہوگا، قلب کی صفائی ہوگی، اور قلب میں کیا آتا ہے؟ ایمان آتا ہے. جب لا الہ، ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہم، اگر ہمارے دل میں اگر تصدیق ہو جائیں گا تو ہم آسانی سے ہماری قلب کو پاک کر سکیں گے، اور جو روح ہے آسانی سے مشاہدہ کر سکے گی. اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے تو کیسا ہے، یہ جو ہے مشاہدہ کر سکے گی. اب بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے یہ جو مثال سے ہم کیا سمجھے کہ ہمارا قلب پاک ہونا ضروری ہے. تو اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ہمیں پتا کیسا چلا کہ یہ زنگ آلودہ ہے، اس میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اس کی مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ ہونے پر ملال نہیں ہوتا، یعنی کہ اب جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے ملال نہیں ہوتا کہ میں گناہ کرا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اس پہ کچھ افیکٹ ہی نہیں ہے. گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے، اسے ملال ہی نہیں ہے، وہ اس کا قلب ناپاک ہو گیا ہے. قلب ناپاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گناہ کرنے پر ملال نہیں کرنا، اور نصیحت جب اس بندے کو دی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہے غم نجیدہ ہو گیا. مولا سے رجوع ہونا چاہیے. مولا سے ہم رجوع ہونا چاہیے، مولا سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اگر نصیحت مل رہی ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. تو نصیحت کرنا ضروری ہے. اب چھوٹے چھوٹے جو ہے اللہ تعالیٰ، اب چھوٹے جو جسم، روح اور قلب کیا ہے؟ ہمارے لیے امانت ہے. تو ہمیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے، تو ہمیں اسے صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. اور قلب میں کیا آتا ہے؟ قلب میں ایمان آتا ہے. ایمان کا آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہم، اگر ہمارے دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہم آسانی سے ہمارا قلب پاک کر سکیں گے، اور ہماری روح جو ہے مشاہدہ کر سکے گی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے. اب جو ہے روح جو ہے، اگر جسم میں اگر روح نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم میں اگر روح نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور جسم کیا ہے؟ مردہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ
روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ روح میرا حکم ہے، اور تمہیں جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے. مطلب روح کے بارے میں جو کچھ بھی علم تمہیں دیا گیا ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ بہت تھوڑا ہے. تو روح کے بارے میں جتنا بھی قرآن اور حدیث سے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ روح مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے. یعنی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، روح میرے حکم سے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمایا، روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے پیدا کیا ہے، بغیر وسیلے کے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر جو بھی پیغمبر کی جو پیدائش ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی بغیر والدین کے بغیر وسیلے سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والے بھی ہے، حکمت سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. عالم شہادت حکمت کا عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے بھی قدرت سے بھی کام لیتے ہیں. تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ روح کو کہہ رہے ہیں یہ میرا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہم نے دین کے معنی میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اور روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. روح اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. اب جس کام میں روح نہ ہو اس کام کو مردہ ہے، وہ کام جو ہے مردہ ہے، وہ بیکار ہے. جس انسان میں روح نہیں ہے وہ جسم مردہ ہے، جسم بیکار ہے. اسی طرح سے جس عمل میں وہ عمل کی روح نہیں ہے تو وہ عمل بھی بیکار ہے، وہ عمل بھی مردہ ہے. مطلب جس کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو وہ کام کیا ہے؟ بیکار ہے، وہ کام کیا ہے؟ مردہ ہے. تو ہم مثال کے طور پر کیا کریں؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کلیمے میں سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکالنا ہے. لا الہ سے مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکالنا ہے. الا اللہ، اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے. اور ہم نے احسان میں نفس دیکھے تھے. ہم نے احسان میں کیا نفس دیکھے تھے کہ ہم نے احسان میں حدیث جبرائیل میں ہم نے کیا دیکھا؟ احسان میں نفس کے بارے میں جانا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے نفس احسان کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھنا. تو نماز کی روح کیا ہے؟ بندہ ایسی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ دیکھے. یہ اپنے آپ کو حقیقت مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم فقیر ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اللہ کی مرضی کے تحت ہونا ہے، مطلب اللہ ہر عمل جو ہے روح کے ساتھ ہونا ہے۔ اب روح کے ساتھ ہونا ہے، روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اللہ کی مرضی کے تحت ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان کے اندر روح نہ ہو تو وہ انسان مردہ ہے، وہ جسم بیکار ہے، اسی طرح سے جس عمل میں روح نہ ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے تحت نہ ہو، اللہ کے حکم کے تحت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روح کیا ہے؟ میرا حکم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے تحت ہمیں دیکھنا ہے، اور ہر عمل کو جو ہے اللہ کی مرضی کے تحت گزارنا ہے۔ زندگی میں ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت گزارنا ہے۔ اور روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کب قبول ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں رہا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ حضرت باعزید بستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا 10 سال اپنے نفس پہ محنت کی، زبان پہ محنت کی اور قلب پہ محنت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل جو پایا میں نے قلب کو سدھارنا سب سے مشکل میں نے پایا، دل کی ناپاکی کو دور کرنا آپ نے فرمایا یہ سب سے ٹف آپ کو دکھا۔ تو باعزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیا فرما رہے ہیں کہ قلب کو سدھارنا آپ نے بہت مشکل پایا۔ الحمدللہ ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان ہے کہ اس اللہ مطلب ہمیں آسانی سے ہمیں یہ تعلیمات مل رہی ہے اور ہمارے قلب کی صفائی ہو رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 10 سال جو ہے محنت کیا ہے؟ محنت لگی کس پہ؟ قلب پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے جسم اور صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری چمڑی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قلب کو دیکھتا ہے۔ اب جو ہے نہ صورت کو دیکھتا ہے نہ شکل کو دیکھتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں عام زندگی میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر آفس کو جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری صورت کو سنوارتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صورت کو صاف کرتے ہیں اور ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور سامنے والے کو خوش کرتے ہیں۔ مگر جو زندگی ہمیں دی ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، ہم اسے خوش کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیے ہم جو مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہمیں پورا کرنا ہے۔ ہمیں مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر قلب پہ ہے۔ تو ہمیں قلب کو سنوارنا ہے۔ جب ہم قلب کو صاف کریں گے، ہم قلب میں ناپاکی دور کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہم اگر زندگی نہیں گزارے تو وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کس پر ہے؟ دل پر ہے۔ تو ہمیں دل سے ناپاکی دور کرنا ہے، کفر شرک نفاق کو ہٹانا ہے۔ تو یہ کیسا ہٹے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جب ہمارے دل ہم جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں اگر یہ تصدیق ہو جائے گی تو ہم آسانی سے قلب کی ناپاکی دور کر سکیں گے۔
اگر یہ کیا ہے، اگر ہم جب باطن کو درست کریں گے تو ظاہر خود بخود سنور جائے گا. اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کرتے ہیں، اے عیسیٰ، جب میں بندے کے دل پر دیکھتا ہوں اور اگر اس کے دل پہ دنیا کی اور آخرت کی محبت کو نہیں پاتا تو میں ایسے بندے کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتا ہوں، میری محبت کو بھر دیتا ہوں، اور ایسے بندے کو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو اس حدیث شریف میں ہمیں یہاں کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کریں کہ دنیا کی محبت نہیں رہنا. اگر دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ نہیں پائے، مطلب اللہ تعالیٰ کی نظر کس پر ہے؟ دل پر ہے. اگر دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے بھر دے رہے ہیں. دنیا کی بھی محبت نہیں ہے نا، آخرت کی محبت یعنی کیا؟ عبادت جو کچھ بھی کرے جنت کے لیے نہیں کرنا. اب عبادت، اگر ہم عبادت نہیں کریں تو دوزخ میں جاتے، یہ نہیں کرنا ہے ہمیں. دنیا کی بھی محبت نہیں رہنا ہے، آخرت کی محبت بھی نہیں رہنا. اگر یہ دو بھی نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اس کے دل میں میری محبت ڈال دیتا ہوں. اور کیا فرما رہے ہیں آگے کہ میں انہیں پناہ میں لے لیتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن میں ہم لے لیتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا اور آخرت کی محبت ہمارے دل میں نہیں پانا ہے. ہمیں دنیا اور آخرت کی محبت ہمارے دل میں نہیں پانا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کلمے سے آئے گی. تو کلمہ جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوا تو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود آ جائے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہمارے دل میں ڈالا ہے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل سے نکالنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے الا اللہ، اللہ ہی حاجت روا ہے. اب ایک مثال، ایک واقعہ رکھتے ہیں. حضرت رابعہ بستی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے ایک مرتبہ بڑی شدید بخار میں تھی. کئی دن تک آپ کو بخار تھا. سارے لوگ آتے تھے ملتے تھے چلے جاتے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، آپ کو جب پتا چلا کہ یہ بہت دن سے شدید بخار میں ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں جا کر کیا دریافت کر آؤں کہ بخار کیوں ہے، بخار کس لیے اتنے دن تک ہے. تو آپ جو ہے امام حسن آپ جو ہے رابعہ بستی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، پردے میں رہ کر آپ فرماتے ہیں کہ اے رابعہ، بہت دن سے بخار ہے، آپ کو اتر کیوں نہیں رہا؟ پھر اس پر رابعہ بستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں بخار ہے، جیسا عام لوگوں کو آتا ہے ویسی ہی میرے کو بخار ہے. اس پر حسن آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب کو کہہ چکی ہے، مگر اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس پر بخار اتر کیوں نہیں رہا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ جو ہے دریافت کرتے ہیں. پھر اس پر رابعہ بستی رحمۃ اللہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ میں جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی میں نے جنت کا تذکرہ پڑھا. جب جنت کا تذکرہ پڑھا، جب جنت کا ذکر چل رہا تھا تو میں سوچتے اس کے تصور میں کھو گئی. میں نے سوچا کہ جنت ایسی ہوتی ہے. میں اس میں کھو گئی اور
میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنت میں لہریں کیسا بہتی ہوگی، میں یہ سوچ میں رہ گئی، اور اچانک سے آواز آئی، اے رابعہ محبت کا دعویٰ تو کرتی ہو مگر جنت کے شوق میں لگی ہو۔ جیسے آواز آئی میرے دل پہ جب یہ آواز گزری تو میں شدید بخار میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے روح کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا ہے، عشق اور محبت کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے؟ قلب سے ناپاکی دور کرنا ہے کہ کلمے میں ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا کہ لا سے ہمیں مخلوق کی الوہیت پن نکالنا ہے۔ تو مخلوق کی حاجت روائی پن ہمارے دل سے نکالنا ہے، اور ہمیں کیا تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ روح کب مشاہدہ کر سکے گی؟ عشق اور محبت کب کر سکے گی؟ دل سے ناپاکی دور کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھنے کی ایک اہمیت بتاتے ہیں آپ۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ہے گھر پر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص جو ہے باہر سے آتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو ہے نا بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں۔ تو گھر میں جو بیٹھا ہوا جو شخص تھا، اچھا بادشاہ آئے ہیں، بادشاہ سلامت آئے، تو اس نے مان لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور ایک شخص آتا ہے، اور ایک شخص آ کر فرماتا ہے کہ وزیر آیا ہے۔ اب جو گھر والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شخص آیا تھا وہ شخص کہہ رہا تھا کہ بادشاہ ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور ایک شخص آتا ہے، اور ایک شخص آ کر فرماتا ہے کہ سپہ سالار ہے، یعنی کہ جو کمانڈر ہوتا ہے چھوٹا، تو وہ آیا۔ تو پھر وہ شخص جو ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہے، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وزیر ہے، اور تیسرا شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سپہ سالار ہے، یعنی کمانڈر ہے۔ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں۔ وہ اٹھتا ہے، وہ جا کر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہے۔ پھر اب وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر کیا ہے، وہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور ایک شخص آتا ہے، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ وزیر آیا۔ اب وہ مانتا ہی نہیں، کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بادشاہ آیا ہے، اس کے دل میں تصدیق ہو گیا کہ یہ بادشاہ ہے، کہ وہ دیکھ کر کیا ہے، وہ دیکھ کر مشاہدہ کر کے وہ دل میں تصدیق کرا کہ یہ بادشاہ ہے۔ کوئی بھی آؤ کیا بھی بولو، مگر انہیں دیکھ لیا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، تو اب اس کے دل سے وہ نہیں ہٹا سکتا، تو اس کے دل میں کیا تصدیق ہوا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح سے روح جو ہے، اب اسی طرح سے یہاں پہ یہ اس مثال سے روح جو دیکھتی ہے، روح دیکھنے سے کیا مراد؟ روح کو دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے۔ جب یہ دیکھ لے گی تو اس کے دل میں جو ہے تصدیق ہو جائے، تو دل سے جو ہے ناپاکی دور کرنا ہے۔ اب دل سے ناپاکی جب دور کریں گے، دل میں کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گا تو روح جو ہے مشاہدہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے۔ اب جو ہے دیکھنا، جو ہے دیکھنے کے فائدے جو ہوتے ہیں، مطلب دیکھنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، تو جب دیکھ سکے گے تو بندہ تو شک میں رہتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک دلمل یقین ہوتا ہے، کبھی شک ہوتا ہے، کبھی یقین ہوتا ہے، مطلب دلمل یقین بولتے ہیں اس کو، اور ایک جو یقین ہوتا ہے علم الیقین ہوتا ہے۔ علم سے یقین کرتا ہے بندہ، کہ بندے کے پاس علم آتا ہے، مگر وہ علم جو ہے
توڑا جا سکتا ہے. اور ایک جو ہوتا ہے عین الیقین ہوتا ہے. بندہ جو دیکھتا ہے دل میں تصدیق ہونے کے بعد جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے؟ تصدیق ہو. یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے. عین الیقین یعنی کہ بندہ جو ہے دیکھتا ہے، اس کے دل میں جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے. جب یہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے. اب ہم جو ہے ڈلم الیقین میں ہے. ہم جب علم الیقین جب آئیں گا تو تھوڑا تھوڑا جب کلمے کا علم آئیں گا تو ہم عین الیقین میں جائیں گے. جب دیکھیں گے تو خبر کے سوالات یہاں دیکھ سکیں گے. اب یہاں گواہی دینا ہے، دے سکیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہم پڑھے، جو ہم سمجھے، جو ہم دیکھے، جو عمل ہم کرے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی. مطلب اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے. ایمان ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے. اسلام میں ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ایمان میں ہمیں جاننا ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے. یہ ہمارے قلب میں تصدیق کہنا ہے. احسان ہمیں اب دیکھنا ہے. توقع ہے عمل. اب دیکھے تو ہی ہمیں شک نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہم اب یہ دیکھیں گے تو اب ہمیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے تو رازق، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو. جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں شک نہیں ہوگا. ایک مثال رکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کا حکم ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، خالق کی مرضی ہے. جو بھی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ایک واقعہ رکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مثال رکھتے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ایک رینچ کا واقعہ رکھتے ہیں. ایک حکایت ہے، جنگل میں ایک شخص گزر رہا تھا. بہادر شخص ہوتا ہے، وہ جنگل سے گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک رینچ کو جو ایک اژدہا نے پکڑ لیا، یعنی کہ اژدہا نے رینچ کو منہ میں پکڑ لیا. وہ آدھا جو ہے منہ میں ہی تھا، آدھا جو ہے باہر تھا. اب بہادر شخص وہ دیکھتا ہے، دیکھ کر جو ہے جا کر ہے نا رینچ کو اس سے چھڑا لیتا ہے. بہادر شخص ہوتا ہے، وہ رینچ کو چھڑا لیتا ہے، اژدہے سے چھڑا لیتا ہے. اب جب وہ واپس پلٹتا ہے تو بہادر شخص کے پیچھے جو ہے رینچ پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی. اب دونوں کے بیچ میں جو ہے دوستی ہو جاتی ہے. اب دونوں مل کے کھیلتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. اب کھیلتے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. اور وہاں سے جو ہے ایک شخص گزرتا ہے. وہ شخص دیکھتا ہے کہ رینچ اور وہ بہادر شخص میں دوستی ہے. وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. اب دونوں کی دوستی پاسبل نہیں ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف یہ کام ہے. تو دو الگ الگ جسم ہے، ساتھ میں دوستی ہے. جس طرح مطلب اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے. یہ حکایت سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اب وہ بندہ دیکھتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے میرے بھائی تو رینچ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے پوری سٹوری جو بھی ہوئی وہ پوری آپ اس سے سناتا ہے. وہ سنائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ تیرا تعلق مطلب کیا مطلب اس سے پوچھتا ہے بھائی کہ تیرا تعلق کیا ہے رینچ کے ساتھ. پھر اس پر اس نے پوری سٹوری سناتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے.
اے میرے دوست، پھر اس نے فرماتا ہے اے میرے دوست میں اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب وہ فرماتا ہے پھر اچھا دوست ہے تو۔ وہ شخص نے بتایا کہ رینج جو ہوتا ہے اوپر کے مالے سے خالی ہوتا ہے، وہ جو ہے اوپر کے مالے سے خالی ہوتے ہیں، وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ جو رینج جو ہوتے ہیں اوپر کے مالے سے خالی ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شخص ہے نا اس سے سمجھاتا ہے بھائی کہ اے میرے دوست تو صحیح بات ہے، تو دوستی تو کرا ہے، مگر جو ہے نا تو کس سے دوستی کرا، یہ الگ ہے، دونوں تو الگ ہے، دونوں میں آپس میں دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں سنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کیا تجھے حسد ہو رہی ہے، کیا تجھے جلن ہو رہی ہے ہماری دوستی سے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر، وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اسے سمجھاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ دونوں کے بیچ میں دوستی امپاسبل ہے، وہ سمجھاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ شخص وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، وہ بہادر شخص جو ہے آرام فرماتا ہے، رینج جو ہے رینج بھی اس کے سامنے آرام فرماتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ جو مکھی جو ہے اس کے ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ مکھی جو رینج کیا سمجھتا ہے، اس کے دوست کو یہ نقصان دے رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مکھی کو بھگاتا ہے۔ وہ مکھی پھر بھی نہیں بھاگتی ہے، وہ مکھی جو ہے ناک پہ ہی بیٹھی ہوئی۔ اب اگر وہ مکھی کو بھگایا تو اس کی دوست کی نیند خراب ہو سکتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ پھر وہ رینج کیا کرتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر اس کے سر پر پھینک دیتا ہے۔ اور جب پتھر پھینکتے وہ بندہ رہتا، وہ بہادر شخص رہتا کیا، وہ نہیں رہتا، وہ وہاں پر ہی انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس مثال سے ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جس روح میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے وہ کیا ہے، بیکار ہے۔ وہ روح کیا، وہ جسم، وہ جیسا کہ جسم میں اگر اسے روح نہیں ہے تو کیا ہے، وہ مردہ ہے۔ اسی طرح سے جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے وہ کیا ہے، عمل بیکار ہے۔ تو یہاں اس مثال سے میں کیا پتا چل رہا ہے کہ روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طرح سے ہم اگر سے نہیں استعمال کریں گے تو ہم جو ہے، جو مثال میں ہم جو دیکھیں ویسا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب روح کا مشاہدہ کر سکیں گی جب قلب میں ناپاکی دور ہوگی تو ہی ہم وہ مشاہدہ کر سکے، کفر نفاق شرک نہیں رہے گا تو ہی وہ مشاہدہ کر سکے۔ اور قلب میں کیا آتا ہے، ایمان آتا ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو زبان سے جو کہہ رہے ہو اگر ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو روح کیا ہے، آسانی سے مشاہدہ کر سکے گی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسا پر ہے۔ جب یہ زبان سے جو کہہ رہی ہو اگر دل میں تصدیق ہو جائے گا تو وہ روح جو ہے آسانی سے مشاہدہ کر سکے گی۔ تو ہم نے آج کیا سمجھا، عالم ارواح کو سمجھا، عالم ارواح کی مخلوق کو سمجھا، روح کو سمجھا۔ تو روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل ہے تو کیا ہے، دنیا ہے۔ اگر ہم روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہم اگر سے چلیں گے تو ہی ہم خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے۔ اگر جب مشاہدہ کر سکے گی اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب مشاہدہ کر جب جس کے دل میں جب تصدیق ہو جائے گا کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، جب یہ اس کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو وہ خبر کے سوالات بھی آسانی سے دے سکے گی، حشر کا دن بھی اس کا آسانی سے کٹ سکے گا۔ تو روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔